بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ایس انصاری۔ صلاۃ کا ایک بہت اہم گوشہ، صلاۃ کی تیسری قسط۔ درس قرآن اور صلاۃ میں بہت بڑا فرق ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں درس قرآن اور صلاۃ ایک ہی چیز ہے۔ درس قرآن اور صلاۃ میں بہت بڑا فرق ہے۔ درس قرآن مومنین کے لیے ہے، مومنین یا پھر ان مسلمین کے لیے جو از خود اس سے وابستہ ہونا چاہیں، از خود اس کی تعلیم لینا چاہیں، ان کے لیے۔ نہ اس کے قوانین مقرر ہیں درس قرآن کے نہ اس کے قوانین مقرر ہیں، نہ اوقات مقرر ہیں۔ بس ایک ہی قانون ہے اس کا، اور وہ ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا 7/204 7 کی 204، کہ جب بھی قرآن پڑھا جائے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، تو اس کو غور سے سنو، بغور سنو اس کو، وَأَنصِتُوا اور خاموش رہو۔ بس یہ ہے۔ جبکہ قوانین صلاۃ کے قوانین مقرر ہیں، جبکہ صلاۃ کے قوانین مقرر ہیں۔ مثال کے طور پر قوموا للہ قانتین 2/238، کہ اللہ کے سامنے باادب کھڑے ہو جایا کرو، یہ قانون آ گیا۔ سفر میں قوموا قانتین کے حکم سے استثناء، یعنی سفر میں یہ حکم ہٹا لیا جاتا ہے، اس سے استثناء 2/239۔ سفر میں صلاۃ کے دورانیے میں کمی کرنا، ان تقصروا من الصلاۃ، کہ تم کمی کر لیا کرو صلاۃ میں سفر کے دوران۔ 4/101 4 کی 101۔ صلاۃ کے ٹائمنگ کا مقرر ہونا، کتاب موقوتا، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتاب موقوتا 4 کی 103، کہ یقیناً صلاۃ مومنین پر لازم ہے اپنے اپنے مقرر کردہ اوقات میں، یعنی جو اوقات مقرر کرے گی اسٹیٹ، جن کے لیے کرے گی کہ فلاں افراد اس وقت آئیں، فلاں افراد اس وقت آئیں، ان کی کلاس اس وقت ہوگی، وہ پورا شیڈول اسٹیٹ تیار کر کے دے گی، لیکن جو وقت مقرر کر دے گی اس پر جانا لازم۔ کتاب موقوتا 4 کی 103۔ یہ فرق ہیں، اور بھی کئی فرق ہیں۔ یہ فرق ہے صلاۃ میں اور درس قرآن میں۔ پھر ایک بہت بڑا فرق جسے سن کر لوگ اچھل جاتے ہیں، پسینہ آ جائے گا۔ ہمارے انکشافات اسی طرح کے ہوتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یار آپ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ جو شہری ایمان نہیں لایا اپنے مذہب پر ہی قائم ہے، ہندو ہے، عیسائی ہے، بدھسٹ ہے، پارسی ہے، سکھ ہے، کچھ بھی ہے، لیکن ہے وہ آپ کے اسٹیٹ کا شہری، تو صلاۃ اس پر بھی فرض ہے، اس پر بھی لازم ہے۔ یعنی بقول ان کے کہ کافر، صلاۃ اس پر بھی لازم ہے۔ ان کے کھاتے میں وہ کافر ہے، صلاۃ اس پر بھی لازم ہے۔ اور زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ صلاۃ کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ یہ ذہن میں رکھیں اچھی طرح سے، آہستہ سے کلیئر ہوگا، ایک دم تو کلیئر نہیں ہوتی ہیں۔ صلاۃ کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا تعلق اسلام سے ہے، اور ایمان اور اسلام کا بھی بہت بڑا فرق ہے، یہ بھی آہستہ سے سمجھ میں آئے گا۔ اس کا تعلق اسلام سے ہے، اور اسلام سلامتی، شانتی، پیس، اس کا مطلب ہے سلامتی، شانتی، پیس، سلامتی سے رہنا اور سلامتی دینا، سلامتی میں رہنا، سلامتی دینا، یہ ہر شہری پر لازم ہے۔ اور اس کے رولز، اس کے آرٹیکلز ہی صلاۃ میں سکھائے جاتے ہیں۔ صلاۃ کا جو سیشن چلتا ہے اس میں یہی رولز سکھائے جاتے ہیں، اسلامک اسٹیٹ کے رولز سکھائے جاتے ہیں، جو اسلامی اسٹیٹ نے قرآن کی روشنی میں اپنے عوام کے لیے مرتب کیے ہیں، بلا استثناء، مومن اور غیر مومن۔ جو ان قوانین کی خلاف ورزی کرے گا، وائلیشن کرے گا، وہ قابل مواخذہ ہوگا۔ ان قوانین کا ایمانیات سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ بار بار میں کہہ رہا ہوں، ایمانیات سے کوئی تعلق نہیں ہوگا کہ جبراً اس سے کہا جائے کہ تو اللہ پر ایمان لا، اس کے رسول پر ایمان لا، ملائکہ پر ایمان لا، آخرت پر ایمان لا۔ نہیں، اسٹیٹ کا ان ایمانیات سے کوئی تعلق نہیں ہے، اسلامک اسٹیٹ کا ایمانیات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایمانک اسٹیٹ کے جو پلرز ہیں، اس کے چلانے والے وہ تو یقیناً مومن ہوں گے، لیکن عوام کو پریشرائز نہیں کیا جائے گا،
ایمان سے کوئی تعلق نہیں، اسٹیٹ کا ایمان سے اسٹارٹ ان سے کوئی تعلق نہیں، اس کا تعلق اسلامیات سے ہے۔ ہر بندہ سلامتی کو یقینی بنائے گا، اس کا شہری سلامتی کو یقینی بنائے گا، معاشرے میں کوئی کسی دوسرے کی کوئی تکلیف کا باعث نہیں بنے گا، پریشانی کا باعث سبب نہیں بنے گا، ہر شہری دوسرے شہری کا احترام کرے، محض انسان ہونے کے ناطے کسی کی ذاتیات سے کوئی بحث نہ کرے۔ مختصراً بتا رہا ہوں، ورنہ اسلامیات کی ایک لمبی لسٹ ہے کہ ایسا معاشرہ، ایسے معاشرے کا قیام ہی دین اسلام کا قیام کہلاتا ہے۔ دین اسلام کا قیام، اس میں ایمان پر جبر نہیں ہوگا، اسلام پر ہوگا، سلامتی یقینی بنانا ہے۔ اب آئیں سورۃ توبہ پر۔ سورۃ توبہ سورۃ توبہ کی آیت 5 اور 11۔ مشرکین جو امن اور سلامتی سے رہنے کے معاہدے کرنے کے بعد بھی فساد کھڑے کر رہے ہیں، فساد کھڑے کرتے ہیں، اسٹیٹ کے قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہیں، وائلیشن کرتے ہیں، سیکھنا تو کچھ نہ سیکھنے آتے ہیں نہ اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں، خلاف ورزی کرتے ہیں، یعنی صلاۃ قائم نہیں کرتے، اسٹیٹ میں رہتے بھی ہیں اور حکومت کے واجبات ٹیکسز بھی ادا نہیں کرتے جسے زکوٰۃ کہا جاتا ہے، یہ بھی ادا نہیں کرتے، نہ اسٹیٹ کے قوانین سکھانے کے سیشن اٹینڈ کرتے ہیں جسے صلاۃ کہتے ہیں، نہ ٹیکس ادا کرتے ہیں جسے زکوٰۃ کہتے ہیں۔ تو یہ تو کھلی بدماشی ہے نا، بدماشی کہلائے گی۔ کون سی حکومت ہے جو ایسے شہریوں کو برداشت کرے گی کہ حکومت کے کسی قانون کو تسلیم بھی نہ کریں، نہ حکومت کے ٹیکس ادا کریں، اور رہیں گے بھی، ہم رہیں گے بھی، یہی کوئی نکال کر تو دکھائے۔ تو آپ کے خیال میں حکومت ایسے شہریوں کو پھولوں کی مالا پہنائے گی؟ کیا کرے گی حکومت آپ کے خیال میں؟ یہی کچھ ان آیات کے اندر ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 5، سورہ توبہ کی آیت نمبر 11 اور سورہ بقرہ میں کئی جگہ پر یہی کچھ ہے۔ ایسے ہی مشرکین کا ذکر ہے یہاں کے فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ 9/5 سورہ توبہ کی آیت نمبر 5۔ فَإِن تَابُوا، پھر اگر یہ باز آ جائیں وائلیشن کرنے سے، سرکشی کرنے سے، بغاوت کرنے سے، اسٹیٹ کے قوانین کو تسلیم کریں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، یہ اقاموا الصلاۃ، اسٹیٹ کے قوانین کے سیشن اٹینڈ کریں، سیکھیں، ان کی پاسداری کریں، تو اقاموا الصلاۃ۔ یہ آگے سرکشی سے باز آ جائیں، اقاموا الصلاۃ، صلاۃ قائم کریں، اس کا سیشن اٹینڈ کریں صلاۃ کے، وآتوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ کی ادائیگی کریں، اس کو یقینی بنائیں، ٹیکسز ادا کریں، فخلوا سبیلہم، تو پھر ان کے راستے چھوڑ دو کہ اگر یہ فساد اور سرکشی سے باز آ جائیں، صلاۃ قائم کریں، یعنی اسٹیٹ کے قوانین سیکھنے کی کلاسز اٹینڈ کریں اور حکومت کی زکوٰۃ یعنی ٹیکس ادا کریں، تو پھر ان کے راستے چھوڑ دو، ان کا پھر محاصرہ توڑ دو، ان کا محاصرہ مت کرو۔ یہیں تک محاصرہ تھا بس۔ پھر انہی لوگوں کو، یہ سورہ نمبر 5 تھی، توبہ کی 5، آیت نمبر 5، سورہ توبہ کی 11 پر آ جائیں، پھر انہی لوگوں کو کہا فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، نہ صرف یہ کہ ان کے راستے چھوڑ دو، بلکہ پھر یہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ لیجیے صاحب، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، یہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ کتنے بڑی آنر دے دی ان کو، کہہ دیا دین اسلام اور چیز، سمجھیے کہ دین اسلام اور چیز ہے، ایمان اور چیز ہے، ایک الگ چیز ہے۔ ایمان تو یہ لائے نہیں ہے، ابھی خالی سلامتی کے قوانین کو تسلیم کیا ہے، اسلامی ریاست کے شریف شہری بنے ہیں، اس لیے انہیں دینی بھائی کہا، مومن بھائی نہیں۔ مومن بھائی الگ ہے، مومن بھائی جب ہوں گے جب ایمان لائیں گے، دینی بھائی۔ اگر یہ ایسا نہ کرتے تو ان کے خلاف ایکشن تھا، یہ بھی تو کہا کہ اگر ایسا کریں تو پھر ان کے راستے چھوڑ دو، ورنہ محاصرہ کرو، ان کو اریسٹ کرو۔ اگر یہ ایسا نہ کریں تو ان کے خلاف ایکشن کا حکم تھا۔ دیکھا نا آپ نے، کیا ایمان نہ لانے پر بھی پولیس ایکشن کا حکم ہوتا ہے؟ کیا کوئی شخص ایمان نہیں لا رہا تو اس پر ملٹری ایکشن یا پولیس ایکشن ہوگا؟ ہرگز نہیں۔ اسی نقطے کو تو میں سمجھا رہا ہوں۔ ذرا اس آیت پر غور کیجئے، وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ 10/99۔ اگر تیرا رب چاہتا تو روئے زمین کے تمام لوگ ایمان لے آتے۔ اگر جبران ہی ایمان منوانا ہوتا تو اللہ تعالیٰ خود منوا لیتا، تمام لوگ ایمان لے آتے۔ تو کیا آپ
نبی سے مخاطب ہے، اے نبی تو کیا آپ لوگوں سے زبردستی کریں گے، جبر کریں گے کہ یہاں تک وہ ایمان لے آئیں؟ لیجیے صاحب، ایمان لانے پہ تو کوئی جبر نہیں ہے، کوئی ایکشن نہیں ہے، کوئی محاصرہ نہیں ہے. ایمان لانے کی تو بات ہی نہیں ہے ان آیتوں کے اندر جہاں سب نے سمجھ لیا کہ ایمان نہیں، وہ سلامتی کی بات ہے. جبر کریں گے یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں؟ ایمان کے لیے تو تلوار ہے ہی نہیں بھائی. لیکن سب نے اس آیت سے یہی مطلب نکالا ہے، سب نے، کہ وہ کلمہ پڑھ کر ایمان لے آئیں. تابو سے انہوں نے کہا ہے تابو، اگر وہ باز آ جائیں. بھائی وہ سرکشی سے باز آنے کی بات ہو رہی ہے، نہ کہ وہ اپنا مذہب چھوڑ کر ایمان لانے کی بات ہو رہی ہے وہاں پر. یہ تابو سے مطلب نکالا کہ وہ کلمہ پڑھ کر ایمان لے آئے، بعد میں ایمان لے آئے کہا، بعد میں کہا کلمہ پڑھ کر اسلام لے آئے. انہیں ابھی تک یہی پتہ نہیں چل سکا اسلام اور ایمان کا کتنا بڑا فرق ہے، ایمان کسے کہتے ہیں اور اسلام کسے کہتے ہیں. لہذا صلاۃ مومن اور غیر مومن دونوں کے لیے ہے. صلاۃ کے اندر ایمانیات کی تعلیم نہیں رکھی جاتی، کیونکہ یہ مومن اور غیر مومن سب کے لیے ہے نا. جبکہ درس قرآن میں ایمانیات اور اسلامیات دونوں حوالوں سے تعلیم دی جاتی ہے. یہ بڑا فرق ہے. یہ فرق ہے درس قرآن کے اجتماعات اور صلاۃ کے اجتماعات کا. صلاۃ کے ابھی بہت سے پہلو اور بھی باقی ہیں، بہت اہم پہلو، جو آئندہ درس میں انشاءاللہ بتائیں گے. ہر درس کے اندر تھوڑا سا تجزیہ میں ان کی نماز کا بھی دیتا ہوں. باقی رہ گئی یہ نماز، تو اس کا قرآن کے صلاۃ سے کوئی دور کا بھی رشتہ نہیں ہے، بالکل الگ ہے. قرآن کی صلاۃ، اس کی فارمیشن بھی الگ، اس کی غرض و غایت بھی الگ، اس کے نتائج بھی الگ، اس سے کوئی رشتہ نہیں ہے. اور نہ یہ صلاۃ لغت سے ثابت کر سکتے ہیں. یہ نماز جسے نماز کہتے ہیں لغت سے بھی ثابت نہیں کر سکتے، یہ بڑے دھوکے دیتے ہیں. میں چیلنج کر رہا ہوں، لغت سے ثابت نہ لغت سے ثابت کر سکتے ہیں، نہ ہی احادیث سے. لیجیے صاحب اتنی بڑی بات کر رہا ہوں، رٹ لگاتے ہیں رٹا، قرآن حدیث سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے. آ جائیں میدان میں. نہ ہی احادیث سے، حدیث کا اللہ کے دین سے کوئی واسطہ نہیں ہے، یہ تو آپ سمجھ لیجیے پہلے. تاہم یہ کسی حدیث سے بھی ثابت نہیں کر سکتے. کم از کم 2 رکعت کا پورا فارمیشن ثابت کر دیں، 2 رکعت کی ہیت، ٹکڑا نہیں، ایک ٹکڑا یہاں سے لیا، ایک ٹکڑا وہاں سے لیا، ایک ٹکڑا وہاں سے لیا. یہ تو ذہن کو اپیل ہی نہیں کرتا. اگر یہ کوئی صلاۃ تھی تو کم از کم 2 رکعت کا فارمیشن تو وہ ایٹ اے ٹائم ایک ہی وقت میں دینا چاہیے تھا. اس میں کون سا مشکل کام ہے؟ آدھا صفحہ بھی نہیں بھرتا ہے، 3-4 لائنوں کے اندر وہ پورا فارمیشن پورا ہو جائے گا. 2 رکعت کا پورا فارمیشن. صرف ہیت کی بات کر رہا ہوں، اندر کے پڑھنا پڑھانا تو چھوڑ دیجیے، اس کی تو ہم بات ہی نہیں کر رہے ہیں. صرف ہیت، اس کی فارمیشن کسی ایک حدیث سے ثابت کر کے دکھا دیں. نہیں کر سکتے کہ تکبیر اولا سے لے کر 2 رکعت کے تمام حرکات و سکنات یکمشت ایک حدیث سے. کیا انہوں نے؟ کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا، بھان متی نے ناتا جوڑا، یہ کیا ہوا ہے. وہ سلام یہ